عبد الخالق کو میں اجمالاً اپنی کہانی سنا چکا تھا اور اس کا مشورہ یہی تھا کہ ہمیں وہاں کچھ عرصہ گزارنا چاہیے۔ میں بھی زیادہ نہیں تو ہفتہ ڈیڑھ وہیں گزارنے کے حق میں تھا۔ یوں ہماری تلاش کی سرگرمی میں تھوڑا بہت فرق پڑ ہی جانا تھا۔ وہاں آئے 5ویں شب تھی جب پرما نے عائشہ وغیرہ کے جانے کے بعد استفسار کیا، کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ میں نے گیند اس کی طرف پھینکی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، ہم چاہتے ہیں جلد از جلد پاپا کے پاس پہنچ جائیں۔ میں نے کہا جلدی تو مجھے بھی ہے، بس آپ کے صحت مند ہونے کا منتظر تھا۔ وہ شوخی سے بولی، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اب اپنا لباس خود تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں نے بات بنائی، اسی لیے تو دوبارہ ساجدہ خالہ کو زحمت نہیں دی۔ وہ زمانی لہجے میں بولی، اگر سوچتے ہو کہ ہم اس وقت بے ہوش تھے تو آپ سے زیادہ سادہ شخص شاید ہی کوئی ہو۔ میرے چہرے پر خفت نمودار ہوئی۔ کہا، آپ جانتی ہیں بحالت مجبوری مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، ہم نے گلہ تو نہیں کیا، آپ کے شکر گزار ہیں، بلکہ سچ کہیں تو پاپا کے انتخاب پر فخر کرتے ہیں کہ ان لمحات میں بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور آپ نے خود پر قابو رکھا۔ میں نے کہا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا آپ کو نہیں جچتا، لگتا ہے راجکماری نہیں کوئی بوڑھی مہارانی بول رہی ہو۔ کہنے لگی، ہم نے آپ کے سر پر جگ رسید کیا تھا مگر آپ نے آج تک وجہ نہیں پوچھی۔ مجھے لگا وہ موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ساتھ دیتے ہوئے بولا، اس میں پوچھنے کو کیا ہے؟ یقیناً بھاگنا چاہتی تھی اور یہ تو ہر قیدی کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی، ہم نے آپ کو پیشگی سزا دی تھی کیونکہ جانتے تھے آپ کچھ ایسا ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسلسل ہنسنے لگی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلفی اور بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ پچھلے چند دنوں کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ جس طرح اسے بچانے کی کوشش میں میں ہلکان ہوتا رہا تھا، ایسا کوئی بہت زیادہ قریبی ہی کر سکتا ہے، ورنہ میری بلا سے اسے کچھ بھی ہو جاتا میرے لیے سب سے اہم میری اپنی جان ہونا چاہیے تھی۔ اس کے تئیں ایسا سوچنا جائز تھا، البتہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک پاکستانی سپاہی کے لیے سب سے پہلے اپنا مشن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان کا نمبر آتا ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، کہا، اچھا آرام کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، یقیناً یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ لحاف میں سر کرتے ہوئے میں نے جان چھڑائی کہ پلوشا سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تئیں دھمکی دی، یہ نہ ہو ہم خفا ہو جائیں۔ میں نے اطمینان ظاہر کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2-3 آوازیں دے کر وہ بھی لحاف میں ہو گئی تھی۔ مزید 3 دن وہاں گزارنے کے بعد ہم جانے کو تیار تھے، البتہ اس سے پہلے چند ضروری انتظامات کر لیے تھے۔ 2 دن پہلے عبد الخالق کو معقول رقم دے کر میں نے ممبئی میک اپ کا خصوصی سامان لانے بھیجا تھا۔ دھرمو دادا کے کارندے کے بتائے ہوئے میک اپ کے سامان کے ضروری لوازمات کا نام یاد کرنے کو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ عبد الخالق کی کامیاب واپسی کے بعد میں نے اسی دن پرما کا حلیہ تبدیل کیا۔ اس کے سنہری بالوں کو کالا کر دیا، سرخ و سفید رنگت کو گہرا سانولا اور شفاف گالوں پر چیچک کے داغ بنا دیے۔ ستواں ناک کو سپرنگ ڈال کر موٹا کیا، جبڑوں کی ہڈی کو بھی گم شیٹ سے ابھار دیا۔ سیاہ آنکھوں کو ویسا ہی رہنے دیا کہ مقامی لوگوں کی اکثریت کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ آئینہ دیکھتے ہی وہ بگڑ گئی، بولی، ہمیں ایسا بالکل نہیں دکھنا۔ میں نے اسے جھڑکا، بے وقوف نہیں بنتے، اور میں اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ کلین شیو کر کے اپنا رنگ میں نے گہرا سیاہ کر دیا تھا، آنکھوں میں مخصوص محلول ڈال کر سفید ڈھیلوں کو ہلکا سرخ کر دیا۔ سر کے بال میں 1 دن پہلے ہی عبد الخالق کے بیٹے اسحاق سے الیکٹرک مشین کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کروا چکا تھا۔ ان بالوں کو متعلقہ لوشن سے چپکا کر ایسا کر دیا تھا کہ وہ مکرانیوں کی طرح گھنگریالے لگ رہے تھے۔ میری حیت قضائی دیکھ کر پرما کی برہمی دھیمی پڑی تھی۔ شام کو عبد الخالق اور اس کے بچوں نے بمشکل ہمیں پہچانا تھا۔ ہماری حالت پر وہ خوب ہنسے۔ پرما ایک بار پھر بگڑ گئی، مگر میں نے حالات سے ڈرا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ناسک شہر سے سورت جانے والی بسیں دھامن گاؤں کے درمیان سے ہر گھنٹے کے بعد گزرتی تھیں اور میں انہی میں سورت تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سورت وہاں سے 30-35 کلومیٹر کے بقدر تھا۔ دن بھر لوکل ٹریفک بھی ملتی تھی، مگر میں نے لوکل بس میں سفر سے احتراز برتا تھا کہ لوکل بسوں میں اکثریت مقامی افراد کی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نئے چہرے دیکھ کر وہ چونک سکتے تھے۔ گو اس کا بہت زیادہ امکان نہیں تھا، لیکن احتیاط برتنے میں زیادہ بہتری تھی۔ رخصت ہونے سے قبل پرما نے قیمتی لاکٹ اتار کر عائشہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں خالص ہیرا جڑا ہوا ہے، اسے بیچ کر تم اپنی میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات آسانی سے پورے کر لو گی۔ عبد الخالق نے جلدی سے انکار کرنا چاہا، نہیں بیٹی، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اور پرما
قطع کلامی کرتے ہوئے بولی انکل ہم جانتے ہیں، مگر ہماری خوشی اسی میں ہے کہ عائشہ کی تعلیم کے اخراجات ہم برداشت کریں۔ اگر انڈیا چھوڑ کر جانا نہ ہوتا تو کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، مگر اب مجبوری ہے اور اسے اپنی توہین نہ جانیے گا۔ عبد الخالق نے چپ سادھ لی، البتہ ہلکی سی خفت اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ البتہ ساجدہ خالہ کے چہرے پر مسرت پھیل گئی۔ عائشہ سے گپ شپ کے دوران پرما کو معلوم ہوا تھا کہ وہ FSC کے بعد تعلیم کو خیر باد کہنے والی ہے، کیونکہ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور عبد الخالق کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ میڈیکل کے تعلیم کے اخراجات برداشت کر پاتا۔ عائشہ کے لیے اپنے قیمتی لاکٹ کی قربانی دینا یقیناً اس کا اچھا فعل تھا۔ سونے کی زنجیر میں جڑے ہیرے کی قیمت لاکھوں میں تھی، جو پرما نے بے پرواہی اور خوش دلی سے اپنی میزبان کے حوالے کی۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ صرف نام کی راجکماری نہ تھی، وسیع قلب بھی رکھتی تھی۔ میں نے الوداعی معانقے کے لیے بازو پھیلائے، تبھی عبد الخالق نے کہا، بیٹا برا نہ مانو تو ایک مشورہ دوں گا۔ ان سے معانقہ کر کے میں پیچھے ہٹا، بولے چچا جان، کہنے لگے آپ کے کہنے کے مطابق دشمن کا زور بھی اسی جانب ہے جدھر آپ کا رخ ہے، تو ممبئی کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں سے بھی تو بیرون ملک بھاگا جا سکتا ہے۔ میرے دماغ کو جھٹکا لگا، اس کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہ تھا۔ بلا شبہ دشمنوں کا پورا زور اسی جانب تھا۔ نہ جانے دشمنوں کی نظر میں میری منزل کیا تھی، البتہ ممبئی سے نکلنے والے دونوں بڑے راستوں یعنی ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے اور ممبئی دلی ہائی وے پر آگے کی جانب مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، گویا انہیں ہمارے ممبئی واپس لوٹنے کی ذرہ بھی امید نہ تھی۔ میرے چہرے پر تذبذب کہتے ہوئے اس نے پھر کہا، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ دشمنوں کو اس جانب خوار ہونے دو اور ممبئی جا کر دوبارہ کوشش کرو۔ میں متبسم ہوا، آپ کو یہ مشورہ پہلے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہلکی سی خفت سے بولے، ایک دم ہی سوجھا ہے تو اگل دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پرما کو دیکھا، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ میں اس کے پاس کریڈٹ کارڈ دیکھ چکا تھا، بلکہ ایک دو بار اس نے استعمال کی بھی دعوت دی تھی، مگر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا اپنی لوکیشن ظاہر کرنا تھا، اس وجہ سے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کارڈ لے کر میں نے پاس ورڈ پوچھا، وہ اس نے فوراً بتا دیا۔ میں عبد الخالق کی طرف متوجہ ہوا۔ چچا جان، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں تو ہماری نصف مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، کچھ سمجھا نہیں بیٹا؟ میں نے کہا، اگر کل سورت جا کر آپ اس کارڈ کو ATM مشین میں استعمال کر لیں تو دشمن کو ہماری صورت میں موجودگی کا یقین ہو جائے گا اور وہ اپنی ساری توجہ ادھر ہی مرکوز کر دے گا۔ یوں ہمیں ممبئی میں کم خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے پوچھا، کارڈ کو استعمال کرنے میں کوئی خطرہ ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، کہا اگر بے احتیاطی کرو گے تو یقیناً ہوگا۔ اس نے پوچھا، اور احتیاط برتوں تو؟ میں اطمینان سے بولا، پھر 0% بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے رضامندی ظاہر کی، ٹھیک ہے۔ اسحاق نے پیشکش کی، ابو جان کی جگہ اگر میں چلا جاؤں؟ ساجدہ خالہ نے فوراً ڈانٹا، تم رہنے دو۔ میں نے بھی ساجدہ خالہ کی ہاں میں ہاں ملائی، نہیں یار، چچا جان ہی ٹھیک رہیں گے۔ عبد الخالق چچا مستفسر ہوا، آپ احتیاط بتا رہے تھے؟ میں نے مختصر لفظوں میں ہدایات دیں۔ کسی رش والی جگہ پر ATM مشین تاڑنا ہے، وہاں سیکیورٹی کیمرے کی غیر موجودگی کا یقین کر لینا، اگر کیمرہ موجود ہو تو ATM کیبن میں داخلے سے پہلے چہرے پر مفلر لپیٹ لینا تاکہ آپ کی پہچان نہ ہو سکے۔ 50,000 روپے نکال کر وہاں سے غائب ہو جانا، کارڈ کو کسی گندے نالے میں پھینک دینا اور پہلی فرصت میں لوٹ آنا۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، ان 50,000 کا کیا کرنا ہے؟ میں نے قہقہا لگایا، کہا ساجدہ خالہ کو اچھی سی شاپنگ کروا دینا۔ اس نے خیال ظاہر کیا، ویسے بظاہر تو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، کریڈٹ کارڈ کے استعمال ہوتے ہی تمام ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی خبر ان تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان تک کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے اگلے منٹ بھی خبر پہنچ جائے، تب بھی اپنے آدمیوں کو اس ATM مشین تک پہنچنے کے احکام جاری کرنے اور متعلقہ افراد کے وہاں پہنچنے تک آپ دھامن پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، اور یاد رہے کارڈ کو کسی نالے وغیرہ میں پھینکنا نہ بھولنا۔ اس نے خوش دلی سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا، اب یہ بتائیں ممبئی کی گاڑی اس وقت مل جائے گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بولا سورت سے ہر گھنٹے ڈیڑھ بعد ممبئی کی گاڑی نکلتی ہے۔ میں نے کہا، تو ہم ابھی روانہ ہوتے ہیں، آپ کل صبح ہی سورت کا رخ کرنا۔ رخصت لینے سے پہلے میں نے عبد الخالق کو چند اور مشورے دیے اور وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے اسحاق کو ہمارے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی، مگر میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے ان کی بتائی ہوئی معلومات ہی کافی تھیں۔ ہم دیہاتی لباس میں تھے۔ کلاشنکوف میں نے 2 دن پہلے ہی عبد
الخالق کے گھر کے صحن میں دفنا دی کیونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ البتہ پستول ہمارے پاس موجود تھے۔ دھامن گاؤں کے قریب ایک بڑی سڑک تو ممبئی دلی ہائی وے تھی جہاں سے ہم ہو کر آئے تھے۔ وہ قریباً دھامن گاؤں سے 4-5 کلومیٹر شرقی جانب تھی، دوسری گاؤں کے غربی جانب تھی اور تقریباً گاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ بھی آگے جا کر ممبئی دلی ہائی وے سے مل جاتی۔ ویسے تو وہاں سڑکوں کا جال بچھا تھا، مگر اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں اور نہ جاننے میں دلچسپی تھی کیونکہ ہماری منزل فی الحال ممبئی تھی۔ بس اڈے پر چند اور سواریاں بھی نظر آئیں۔ میں نے ممبئی کے 2 ٹکٹ لیے اور ہم انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ 9 بجے گاڑی نے آنا تھا، چند ہی منٹ رہتے تھے۔ بس وقت پر پہنچی، سواریوں میں ہلچل مچی اور تمام بس کی طرف بڑھ گئے۔ ہمیں آخری سیٹیں ملی تھیں۔ بس روانہ ہوئی۔ میں مختلف اندیشے دل میں پالے بظاہر بے پرواہ مگر در حقیقت چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ 1-2 جگہوں پر سرسری چیکنگ ہوئی لیکن کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ خیریت سے ممبئی پہنچ جانا اندازوں کے برخلاف نہیں تھا۔ ہم تقریباً 1:30 بجے ممبئی پہنچ گئے تھے۔ پرما تو سیٹ سے ٹیک لگا کر اچھی خاصی نیند لے چکی تھی لیکن میں نے ایسی کوشش نہیں کی۔ بس اڈے سے باہر آتے ہوئے اس نے پوچھا، سجاتا دیدی کے ہاں چلیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور موبائل فون نکال کر اس نمبر پر کال ملائی جو میں وشواس سنگھ کو دے کر آیا تھا اور جس پر آخری بار پریتو بھابی سے پیغامات کا تبادلہ ہوا تھا۔ پریتو بھابی نے کہا تھا کہ وشواس سنگھ کی آمد تک نمبر نے بند ہونا تھا۔ گھنٹی جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ہی وشواس سنگھ کی خمار آلود مگر خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، زندہ ہو؟ یقیناً اس موبائل پر صرف میری ہی کال نے وصول ہونا تھا، تبھی اس نے تعارف نہیں مانگا تھا۔ میں نے کہا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، سانچ کو آنچ نہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ وشواس سنگھ قطع کلامی کرتے ہوئے کراہا، اور اب دے واسطے چپ کر جا۔ میں نے کہا، جواب تو بنتا ہے اور سکھ کو سمجھانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے بات کر رہے ہو؟ آخری اطلاعات تک تمہیں ریاست گجرات میں دیکھا گیا تھا۔ میں نے کہا، سکرواڑی بس اڈے سے باہر نکل رہا ہوں۔ وہ خوشی سے چیخا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، سکھوں سے مذاق کوئی احمق ہی کرے گا اور میں خود کو اچھا بھلا عقل مند سمجھتا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا، بولا، یار اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد تمہاری کوئی بھی بکواس بری نہیں لگ سکتی۔ میں نے پوچھا، تو بتاؤ کیا کروں؟ وہ غصے سے بولا، بے شرم، میری تو خیر ہے، اپنی پریتو بھابی کا گھر بھی بھول گیا ہے۔ میں نے کہا، احمق سردار، بہنوں کے گھر بھائیوں کو نہیں بھولتے، میں صرف خطرے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بولا، آج کل ممبئی میں کتے بلے خال ہی نظر آتے ہیں، البتہ سوروں کی کوئی کمی نہیں۔ کتے وہ ایجنسی والوں کو کہتا تھا، سور پولیس والوں کو اور بلونگڑے ڈاکوؤں کو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پرما مستفسر ہوئی، کون تھا؟ میں نے مختصر الفاظ میں کہا، ایک دوست ہے، اور میں ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ممبئی کے مضافات کی طرف روانہ تھے۔ ٹیکسی کو میں نے وشواس سنگھ کی حویلی سے کافی پہلے رخصت کر دیا اور آگے پیدل ہی بڑھ گیا۔ فرلانگ بھر چلتے ہی پرما نے پوچھا، کتنی دور جانا ہوگا؟ میں اطمینان سے بولا، 1-1.5 کلومیٹر مزید چلنا پڑے گا۔ اس نے منہ بنایا، بولی، ٹیکسی میں چلے جاتے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑتی؟ میں طنزیہ انداز میں بولا، اتنی جلدی بھول گیا ہے کہ کیا قیامت ٹوٹ سکتی ہے؟ وہ سرت سے بولی، براہ مہربانی منہ سے برے شبد نہ نکالیں، آپ کے اندیشے حقیقت میں ڈھلنے کو دیر نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا، احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، یہ وہی دوست ہے جس کے چہرے پر آپ نے ہماری وجہ سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، وہ دوست نہیں تھا۔ وہ شرارت سے بولی، اپنی محبوبہ سے بھی آپ ہماری وجہ سے جھگڑتے رہے۔ میں نے کہا، لورا براؤن میری دوست تھی۔ اس نے تیکھا انداز اپنایا، بولی، ہمیں تو نصیحتیں جھاڑتے تھے کہ لڑکیوں کے دوست نہیں سہیلیاں ہوتی ہیں، اور خود لڑکیوں سے دوستی کا فخریہ اعلان کر رہے ہو۔ میں سنجیدگی سے بولا، آپ کی بات سے سر منہ اختلاف نہ کرنے کے باوجود حقیقت یہی ہے جو بیان کر چکا ہوں۔ صرف لورا براؤن ہی نہیں، ایک امریکن لڑکی جینیفر ہنسلے بھی میری دوستوں کی گنتی میں سر فہرست ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی، بولی، اور اس کی وجہ؟ میں نے بے بسی ظاہر کی، نہیں جانتا، اور سچ کہوں تو جینی لورا سے بھی خوبصورت ہے۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا، وجہ کیا ہے جناب جو اتنی خوبصورت لڑکیوں کو انکار کرنا پڑا؟ میں اطمینان سے بولا، پلوشا۔ وہ ششدر رہ گئی، کیا ہم سمجھے نہیں؟ میں نے کہا، آپ نے وجہ پوچھی تھی نا، وہی بتائی ہے۔ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، پلوشا کون ہے؟ میں وارفتگی سے بولا، میرے لیے تو میرا سب کچھ ہے اور لوگوں کے نزدیک میری بیوی ہے۔ قدم روکتے ہوئے اس نے حیرانی ظاہر کی، آپ شادی شدہ ہیں؟ میں اطمینان سے بولا، ایک نہیں 2۔ اس کی حیرانی سوا ہوئی، ہم سمجھے نہیں؟ میں متبسم ہوا، میری 2 بیویاں ہیں۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ تانا زن ہوئی، ہمیں نہیں لگتا ایسا
بھونڈا مذاق کرنا کمال ہے۔ میں نے کہا آپ کا غصہ کرنا میرے لیے حیران کن ہے۔ رہنے دیں کہتے ہوئے اس نے اضطراری انداز میں قدموں کی رفتار تیز کی۔ لمبے ڈگ رکھتا ہوا میں اس کے پہلو میں چلتا رہا۔ آخری 200-300 قدم کا فاصلہ ہم نے خاموشی سے طے کیا۔ اس کی خاموشی میرے لیے حیران کن تھی۔ وشواس سنگھ گرم چادر لپیٹے حویلی سے باہر منتظر نظر آیا۔ ہمارے قریب پہنچتے ہی اس نے بازو پھیلا دیے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد ہم اس کے ہمراہ اندر گھس گئے۔ پریتو بھابھی بھی جاگتی نظر آئیں۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد ہم آرام کو لیٹ گئے۔ پرما پریتو بھابھی کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ میں اور وشواس سنگھ دوسری خوابگاہ میں سو گئے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر میں پھر بستر میں ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو وشواس سنگھ غائب تھا۔ تازہ دم ہو کر میں باہر آیا۔ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پرما اصل حلیے میں تھی۔ یقیناً زیادہ دیر بدصورت شکل اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وشواس سنگھ بولا تم بھی تھوبڑے سے کالک اتار لیتے۔ میں نے کہا رشتہ دیکھنے نہیں جا رہا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے نشست سنبھالی۔ پریتو بھابھی نے پوچھا ویر جی ناشتہ یہیں لے آؤں؟ میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے کر لیا ہے تو میرا یہیں لے آئیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں وشواس سنگھ سے خیریت پوچھنے لگا۔ اس نے ایجنسی والوں سے ملاقات کا اجمالی حال کہہ سنایا۔ اس کے خلاف میری مدد کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود تھا، نہ مجھ سے تعلق کی مناسب وجہ۔ دھرمو دادا کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا، مگر ان کی راجپوت دادا سے دشمنی اور پہلی بار غلط فہمی کی بنا پر مجھ سے رابطہ ہونے کے علاوہ کوئی غلطی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ را کے بڑے زیر زمین حلقوں سے بگاڑ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور دھرمو دادا اور وشواس سنگھ کے تعاون کی وجہ سے 1-2 دن کی میزبانی کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ویسے بھی میں نے ان سے براہ راست کوئی مدد حاصل نہیں کی تھی تاکہ وہ پھنس نہ جائیں۔ اس کے بعد میں انڈیا سے خروج کے مسئلے پر آیا۔ کہا ہمارے نکلنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے منہ بنایا، بولا پہنچے ہو نہیں اور نکلنے کی پہلے پڑ گئی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا سردار جی تانوں پریتو بھابھی میسر ہے تے تہاڈا کسی ہور دی تکلیف ول دھیان نہیں جا رہا۔ وہ بولا یار بیویاں تے ہوندیاں ہی نرا سر درد نے۔ بیویاں تک با آواز بلند کہتے ہوئے اس نے آخری فقرہ سرگوشی میں کہا۔ پرما کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں مسکنت سے بولا مگر مصیبت تو یہ ہے کہ اس سر درد کے بغیر چین اور آرام بھی تو نہیں ملتا۔ یقین مانو پلوشے سے جھگڑے کے بعد یہاں آنا پڑا اور کئی مہینوں سے اس سے رابطہ بھی نہیں ہو پایا، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ پرما ایک دم اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وشواس سنگھ نے کہا بہتر نہیں ہوگا کہ تھوڑا عرصہ مزید یہیں گزار کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب بہترین موقع ہے کیونکہ میں دشمنوں کو دانا ڈالایا ہوں۔ وشواس سنگھ نے معاملہ جاننا چاہا۔ بولا وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ اور میں نے پرما کے ATM کارڈ کے استعمال کا بتا دیا۔ یوں ہمارا صورت میں ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا اگر ایک کام اور کر لیں تو انہیں مزید بھٹکایا جا سکتا ہے۔ پریتو بھابھی نے میرے سامنے ناشتہ لا کر رکھا، مگر میں پر اشتیاق نظروں سے وشواس سنگھ کو گھور رہا تھا۔ وہ بولا صورت سے اسمگلروں کی لانچیں وغیرہ غیر قانونی طور پر پاکستان جاتی رہتی ہیں۔ اگر ہم یہ افواہ پھیلا دیں کہ ایک نوجوان جوڑا اس راستے پاکستان نکل گیا ہے تو یقیناً وہ تمہاری امید کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیسا ہے؟ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی۔ میں بے ساختہ بولا تمہارے سکھ ہونے پر شبہ ہونے لگا ہے۔ اس نے منہ بنایا یار میں جانتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو، اتنے عقل مند ہوتے تو 2 شادیاں نہ کرتے۔ اور میں قہقہ لگاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے دن ہم ساحل سمندر پر گئے۔ ایک لانچ پر پرما کی 2-3 ایسی تصاویر نکالیں جیسے اس کی بے خبری میں کھینچی گئی ہوں۔ تصاویر میں لانچ یا ساحل کے ظاہر نہ ہونے کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اسی دن وشواس سنگھ کا ایک خاص آدمی تصویروں والے موبائل فون کے ہمراہ سورت روانہ ہو گیا۔ اس کا کام یہ افواہ پھیلانا تھا کہ پرما اور میں کسی نامعلوم لانچ میں بیٹھ کر پاکستان نکل گئے ہیں۔ 2 دن کے اندر اس نے اپنا کام با احسن و خوبی کر دیا۔ ہم پیشہ افراد میں رقابت کا مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس نے بھی 2 مخالف گروہوں کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر ایک گروہ کو دوسرے پر الزام عائد کرنے پر تیار کیا۔ یوں پرما کی تصویر اور اس کے وہاں سے بھاگنے کی افواہ بڑی آسانی سے دشمنوں کے کانوں تک پہنچا دی گئی۔ ہمارا صورت کے مضافات میں غائب ہونا، پرما کے ATM کا صورت میں استعمال ہونا اور پھر ہمارا بحری راستے سے پاکستان سے نکل بھاگنے کی افواہ اڑنا ایسے تسلسل سے وقوع پذیر ہوا کہ دشمنوں کو ہمارے نکل بھاگنے کا یقین ہو گیا۔ اگلے دن میں نے پرما سے وگنیش شکلا کا ای میل ایڈریس پوچھ کر ایک دھمکی آمیز پیغام بھی بھیج دیا۔ وگنیش شکلا، یقیناً تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری انڈیا آمد کا مقصد فقط پرما انصاری کا حصول تھا۔ تمہارے باپ نے اپنے کالے کرتوتوں کا بھگتان کاٹا ہے۔ اس نے لورا براؤن کے ساتھ غلط کیا جس کا بدلہ لورا نے لے لیا۔
मैं लौरा के साथ फकत परमा को अगवा करने की वजह से मिला हुआ था, बाकी तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया कि तुम्हारी वो भांजी आड़े आ गई जिसे तुमने कत्ल और बेइस्मत करवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया। अब मुझे लगता है हमें अपनी अपनी राह लेना चाहिए और बेफिक्र रहो। परमा अंसारी को धरिंदर शुक्ला की हराम की दौलत और जायदाद से कोई गरज नहीं है। तुम्हें भी अब परमा को भुलाकर अपने जुर्म की मुमलिकत की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक और बात जहन नशीन कर लो, अगर परमा अंसारी पर पाकिस्तान में कोई हमला करवाने की कोशिश की तो याद रखना अपने सर को ज्यादा अरसे तक स्नाइपर की गोली से बचा नहीं पाओगे। मैं दावा नहीं करता, ना लच्चर और लग़्व धमकियां देने का शौक है। मैं वही कहता हूँ जो कर सकता हूँ और तुम्हें पता होना चाहिए मैंने अपनी गोलियों को इतना सधाया हुआ है कि भटकने की अहलियत खो चुकी हैं। जिधर चाहता हूँ वहीं पहुँचती हैं। और याद रखना, दूसरों के प्यारों को छीनने वालों को अपने प्यारों से हाथ धोना पड़ता है। बाकी तुम्हारा मनोज जोशी वाले रूप का राज भी मैंने मुश्तहिर नहीं किया। अगर मेरी दोबारा इंडिया आमद की वजह में तुम्हारा हाथ हुआ तो वो हाथ रहेगा, ना हाथ वाला और ना उस पर कोई रोने वाला। कम कहे को ज्यादा जानो, खैर अंदेश SS। पैगाम का जवाब तो कोई न मिला, ना मुझे जवाब की जरूरत थी। मेरा मकसद एक तो विघ्नेश शुक्ला को उसकी दौलत और जायदाद के महफूज होने की तसल्ली देना थी, दूसरा उसे ये बावर करवाना था कि मैं कामयाबी से इंडिया से निकल चुका हूँ। इस मकसद को विश्वास के हुक्म पर उसके आदमी एक अंग्रेज जोड़े को अगवा करके उसके खुफिया ठिकाने पर ले आए। लड़की गोरी थी जबकि उसका साथी स्याहफाम था। उसके बाद विश्वास सिंह ने निहायत राजदारी से हमारे शनाख्ती कागजात बनाने शुरू कर दिए। मेकअप के माहिर को बुलवा कर परमा का हुलिया अंग्रेज लड़की का सा बनाया गया। बालों को सफेद डाई किया गया, उसकी सुर्खो सफेद रंगत को मजीद सफेद किया गया, आंखों को सब्ज रंग के लेंस से बदला गया और भी काफी सारी तब्दीलियों के साथ वो बरतानिया की शहरी लगने लगी। आंखों पर बड़े गोल शीशों का चश्मा लगाकर उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई थी। मुझे स्याहफाम की शक्ल दी गई। उसके बाद हमारी तस्वीर खींचकर महारत से पासपोर्ट पर चिपका दी गई। आखिर एक दिन परमा और मैं मुंबई के छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।